یاجوج ماجوج جنہیں انگلش میں گوگ اینڈ میگوگ کہا جاتا ہے۔ تیار ہو جائیے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ جھٹکے لگنے والے ہیں۔ Who are Gog and Magog؟ کون ہے یاجوج اور ماجوج؟ کہاں ہے یاجوج اور ماجوج؟ And what if already they among us؟ السلام علیکم۔ یاجوج ماجوج جن کے بارے میں آج بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ ہے، وہ سارے ڈاؤٹ کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ کون ہے یاجوج ماجوج؟ کہاں ہے یہ لوگ؟ ان کی پاپولیشن کتنی ہے؟ یہ کیسے دکھتے ہیں؟ اور کیا یہ انسانوں کے لیے خطرہ ہے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ دنیا میں 4 ایسے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں 2 مسلم ہیں اور 2 نان مسلم ہیں۔ 2 نان مسلم میں نمرود اور بخت نصر ہیں، اور مسلمز میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین۔ یہ 2 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 بہت بڑے ٹرپس کا بیان کیا گیا ہے، جو بہت زبردست اور بہت لمبی ٹرپس تھی۔ فرسٹ ٹرپ کے بارے میں آیا ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو آب حیات کے چشمے کا پانی پی لے گا تو وہ امر ہو جائے گا۔ اسی چشمے کی تلاش میں حضرت ذوالقرنین نے ویسٹ کی طرف ٹریول کیا، اور ان کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کو یہ چشمہ مل بھی گیا اور انہوں نے اس کا پانی پی بھی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں یہ پانی نہیں تھا تو وہ اس پانی کو نہ پی سکے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ٹریول جاری رکھا اور چلتے گئے حتیٰ کہ ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ وہاں سے ایسا نظارہ آتا ہے کہ جیسے پانی میں سورج ڈوب رہا ہے۔ وہاں حضرت ذوالقرنین کو ایک ایسی قوم ملی جس کے جسم پر سوائے جانور کے کھال کے اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اس قوم کا نام ناسک تھا۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اسلام کو قبول کر لیا، لیکن کچھ لوگوں نے آپ سے جنگ کی، جس کے بعد آپ نے ان کو شکست دی اور ان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے ایسٹ کی طرف سفر کیا، اور چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں سے سورج رائز ہوتا ہے، یعنی طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے۔ وہاں بھی آپ کو ایک ایسی قوم ملی جس کا کوئی گھر نہیں تھا۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب سورج نکلتا تو وہ اپنے غاروں میں گھس جاتے، اور جب سورج ڈوب جاتا تو وہ اپنے غاروں سے نکل کر اپنی روزی تلاش کرتے، اور یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں نے ان میں سے ایمان قبول کیا، لیکن کچھ لوگوں نے پھر ان کی مخالفت کی اور ان سے جنگ کیا، تو حضرت ذوالقرنین نے پھر ان سے جنگ کر کے ان کو شکست دی اور ان کو بھی اپنے قابو میں کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے لاسٹ ٹرپ کی، اور سفر کرتے کرتے آپ ایسی جگہ پہنچے جسے سدین کہا جاتا ہے، جو 2 پہاڑوں کے درمیان موجود ہے۔ وہاں بھی آپ کو ایک قوم ملی جس کی لینگویج بہت عجیب تھی، جس سے بات کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، تو آپ نے ان سے اشاروں میں بہت مشقت کے بعد باتیں کی۔ تو اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کی شکایت کی کہ یہ لوگ بہت خرافات مچاتے ہیں، ہمارے سارے فصل کو کھا جاتے ہیں، اور اتنا زیادہ پریشان تھے یہ لوگ کہ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا آپ ہمیں ان درندوں سے بچا لیں، چاہے آپ ہم سے اس کے بدلے مال لے لیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، بس تم میرا اپنے جان سے ساتھ دو تاکہ میں ان کے لیے کچھ انتظام کر سکوں۔ آخر کون ہے یہ یاجوج ماجوج؟ یاجوج ماجوج حضرت نافذ بن نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ایک بہت ہی فسادی گروہ ہے، اور ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ انسان اور جنات کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصہ یاجوج ماجوج اور 1 حصہ انسان اور جنات ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج دنیا کی پاپولیشن 7 بلین ہے۔ اگر یاجوج ماجوج کی پاپولیشن کاؤنٹ کیا جائے تو 9 سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو 63 بلین پاپولیشن ابھی یاجوج ماجوج کی ہے، اور جب یہ نکلیں گے تب پتہ نہیں دنیا کی کتنی پاپولیشن ہوگی، اس حساب سے ان کی پاپولیشن کتنا زیادہ ہوگی۔ یہ اتنے زیادہ ہے۔ یاجوج اور ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان میں میلز بھی ہوتے ہیں اور فیمیلز بھی ہوتے ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، طویل، تاریس اور منسک۔ اور یاجوج ماجوج کی نسل میں کوئی ایک شخص بھی مرتا ہے تو اپنے پیچھے 1000 اولاد کو چھوڑ کے مرتا ہے، یعنی اتنی زیادہ گروتھ بھی ہے ان کے اندر کہ ایک بھی مرتا ہے تو اپنے پیچھے اپنی 1000 اولاد کو چھوڑ کے مرتا ہے۔ یہ بہت ہی خوخار اور جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور یہ اسپرنگز کے سیزنز میں نکلتے ہیں اور ساری کھیتیاں کھا جاتے ہیں، اور آدمی، جانور، سانپ، بچھو جو ان کو ملتا ہے یہ سارے مل کر اس سب کو کھا جاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج 2 پہاڑوں کے درمیان غاروں میں رہا کرتے تھے، اور یہ قوم پہاڑ کے دوسری طرف رہا کرتی تھی۔ جب لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی تو انہوں نے لوگوں کے سپورٹ سے ایک بہت بڑا گڈھا کھدوایا، اور اتنا زیادہ گہرا کرایا اس کو کہ اس میں سے پانی نکلنے لگا، اور آپ نے اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈالا اور لوہے کی لیئرز بنا کر
اس میں کوئلہ اور لکڑی ڈال کر اس میں آگ لگوا دی، جس سے یہ دیوار بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی۔ یاجوج ماجوج دیوار کی اس طرف اور یہ قوم دیوار کے اس طرف رہنے لگی۔ اب ہوا یہ کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور توڑتے توڑتے یہ اس کے اینڈ تک بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کہتا ہے کہ کل کریں گے چلو، اور وہ سارے لوگ پھر چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، دوبارہ سے وہ دیوار ویسی ہی بن جاتی ہے اور اس سے زیادہ اسٹرانگ بن جاتی ہے۔ یہ دوبارہ آتے ہیں اور اس کو دوبارہ توڑتے ہیں، توڑتے توڑتے یہ اس کے اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر ان میں سے کوئی ایک کہہ دیتا ہے کہ چلو اس کو کل توڑیں گے، اور وہ پھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جس دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ جب یہ دیوار کو توڑتے رہیں گے اور توڑتے توڑتے یہ اس کے اینڈ تک پہنچ جائیں گے، تو ان میں سے ایک کہے گا کہ چلو انشاءاللہ اس کو کل توڑیں گے، اور اس کے بعد جب وہ کل دوبارہ آتے ہیں تو انشاءاللہ کی برکت دیکھتے ہیں اور وہ دیوار وہیں کی وہیں رہتی ہے، یعنی دوبارہ سے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے اور اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس دیوار کو توڑ دیں گے اور اس کے بعد یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی، کب تک؟ جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔